بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل عجیب عجیب لوگ عقل سے ماورا باتیں کرتے ہیں۔ صلاۃ السلام نہ پڑھو، کیوں جی حضور دور سے سنتے نہیں ہیں، وہ تو مدینہ پاک میں، تم لاہور سے، کراچی سے، پاکستان سے پڑھتے ہو، کیسے سنیں گے؟ دیکھیں، یہ غلط باتیں ہیں، قرآن حدیث کے بالکل خلاف باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چفٹی کی آواز کو سن لیا تھا۔ حالانکہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کے جتنے بھی آلات ہوں، باریک سے باریک ترین چیز کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن چفٹی کی آواز کو کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، یا ایھا النحل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ فرمایا کہ اے چفٹیو، تم اپنی اپنی رہشگاہ میں داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام ان کا جو لشکر ہے وہ تمہیں کچل نہ دے۔ جی، تو فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام چفٹیوں کی اس بات سے بڑے مسکرائے۔ معلوم ہوا کہ لشکر 3 میل کے فاصلے پر تھا، سلیمان علیہ السلام نے چفٹی کی آواز کو سن لیا۔ نمبر 2، جامع ترمذی کی روایت میں موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ فرمایا، جو کچھ میری نگاہ نبوت دیکھتی ہے تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ یہ شائستہ کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور بخاری کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے صفحہ 158 پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی قبر ہے، اس کے نیچے سے جو آواز آ رہی ہے ان آوازوں کو میں سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر! تو جو ٹنوں منوں کی مٹی کے نیچے میت ہو اس کی آواز سن لیتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ غلاموں کی بھی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ علامہ محمد بن سلیمان جزولی نے دلائل الخیرات کے اندر، علامہ فاصل المطالع المسرات کے اندر یہ روایت نقل کی۔ سرکار نے فرمایا کہ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم۔ فرمایا، اہل محبت کا میں صلاۃ و سلام سنتا بھی ہوں اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ اور ایک روایت میں، لیس من عبد یصلی علی بلغنی صوتہ۔ فرمایا کہ میرا غلام جہاں کہیں بھی درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا، یا رسول اللہ، کیا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی؟ قال بعد وفاتی، آپ نے فرمایا ہاں، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تمہاری آواز کو میں سنوں گا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر پابندی لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو جو اجسام ہیں، جسم ہیں، ان کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ الانبیاء وخشان فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی جو ہیں اپنی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور وہ صلاۃ و سلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جی، اسی طریقے سے مجموعۃ الفتاویٰ کے اندر علامہ عبد الحی لکھنوی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جب شکم مادر میں تھا تو عرش پر جب قلم حرکت کرتا تھا تو میں اس کی آواز کو بھی سنتا تھا، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ عرش کے ارد گرد فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں ان کی تسبیح کی آواز کو بھی شکم مادر میں سنتا تھا۔ جی، تو اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعتوں کا۔ تو اس لیے جب غلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں حضور کو حاضر ناظر جان کر یہ کلمات کہے۔ اور یہاں تک ملا علیہ قاری لکھتے ہیں کہ کسی ویران گھر میں بھی جاؤ، وہاں بھی سلام کرو، جی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لأن روح موجود فی بیوت اہل الاسلام۔ فرمایا سرکار کی روح تو مسلمانوں کے گھروں میں ہر جگہ موجود رہتی ہے، لہٰذا وہ تم سلام کرو، وہ سلام سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام نبوت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔